الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره او كما قال عليه الصلاة والسلام. پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق کل گفتگو شروع کی تھی. پڑوسیوں کے حقوق کی کیا شریعت کی نگاہ میں، قرآن اور حدیث کی نظر میں اہمیت ہے، اس کا ایک مختصر سا خاکہ کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. اس وقت 2 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ میں ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس سے متعلق چند معروضات انشاءاللہ عرض کروں گا. پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور قسم کے ساتھ ایک دفعہ بھی اگر بات کر لی جاتی تو میرا خیال اہمیت کے لیے اتنی ہی بات کافی تھی، اور قسم نہ بھی ہوتی تب بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان مبارک سے ارشاد فرما دینا ایک مسلمان کے لیے یہ کافی ہے. لیکن اس پر اتفاق نہیں فرمایا، 3 مرتبہ قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون آدمی مومن نہیں ہے جس کے بارے میں آپ 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہیں، وہ شخص جس کی تکلیفوں سے، جس کی اظہار رسانیوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں، وہ مومن نہیں. ہر ایک کو جائزہ لے لینا چاہیے. دوسرے پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے حالات کا جائزہ لے لیا جائے. کیا اس حدیث کی روشنی میں مومن ہوں یا کچھ اور ہوں؟ اس حدیث سے کو سامنے رکھ کر اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں. دوسری حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیک برتاؤ کرے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے. تو بہرحال یہ تو صرف میں نے 2 روایتیں ذکر کی ہیں. کل بھی میں نے 2 حدیثیں پڑھی تھیں. حدیثوں کے 2 انبار ہیں. ساری حدیثیں تو اس وقت بیان نہیں ہو سکتی. تو بات اصل میں یہ ہے کہ شریعت نے پڑوسی کو بڑی اہمیت دی ہے اور بہت زیادہ تاکید کی ہے، بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ پڑوسی، اگر کسی شخص کا کوئی پڑوسی ہے، ظاہر ہے اس کا پڑوسی ہے تو وہ بھی کسی کا پڑوسی ہے، دونوں ہی باتیں. تو ہر ایک کو اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس خیال رکھنے کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے. بڑھیا درجہ میں بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں کس زمانے کی یہ باتیں کر رہا ہے. میں کم درجہ بتا رہا ہوں، اس سے کم درجہ کوئی ہے ہی نہیں. وہ کیا؟ آپ اس کو نفع نہیں دے سکتے، آپ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، آپ اس کے دکھ درد غم میں نہیں کھڑے ہو سکتے. کم سے کم اپنی اظہار رسانیوں سے اسے بچا لیں. کھانا پکا وہ کل میں نے روایت پڑھی تھی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وصیت فرمائی کہ جب کبھی شوربے والی چیز پکایا کرو تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو، اور پھر اپنے پڑوسیوں میں سے کسی ضرورت مند گھرانے کو دیکھ کر اچھے طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ احسان کیا کرو. یہ تو آگے کی باتیں ہیں. آپ نے پھل خریدا،
اب پھل کون سے سستے ہیں، اپنے کھانے کے لالے پڑے ہیں۔ خیر بھائی، جہاں 6 کیلے آپ نے اپنے لیے لے لیے ہیں، تھوڑے سے 6 کیلے اور لے کر پڑوسی کو دے دیں۔ کیا ابھی مہنگے ہوئے نا، ہم ابھی تو دنیا میں نہیں آئے، اتنی زندگی ہماری گزر گئی ہے، کبھی کوئی پھل لیا، 2 شاپر لے لیے، ایک اپنے لیے لے لیا، ایک اپنے پڑوسی کے گھر دے دی کہ بھائی یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، اس کو قبول کر لیں۔ ایسا کبھی ہوا؟ کسی نے کیا؟ نہیں کیا۔ اور ہو سکتا ہے شاید کسی ایک آدھ آدمی نے کیا ہو، بیچارہ نہیں بول رہے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ایسا کبھی اس کی نوبت نہیں آئی۔ ہاں ایسا تو بارہا ہوا ہوگا، ایسا تو بارہا ہوا ہوگا کہ ہم نے کھانا بنایا، وہ ہمارے ہاں جو، اب آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ جو کوکر ہوتا ہے نا جس میں گوشت گلتا ہے، ہم لوگ کھانا بناتے ہیں، کوکر جانتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ کوکر کی جو آواز ہے نا یہ بھی چغلی کھاتی ہے۔ پہلے تو جب یہ کوکر نہیں تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا، لیکن جب سے یہ کوکر آئے تو جب وہ ایک سیٹی مارنا شروع کرتے ہیں تو دائیں بائیں والوں کو ہوشیار کر دیتے ہیں کہ آج کچھ پک رہا ہے۔ پھر اگر آدمی ذرا سا برابر والے کو نہ دے دے تو، اور خاص طور پر اس وقت جب وہ ضرورت مند بھی ہوں، خاص طور پر ایسے وقت کہ جب انہیں بھوک ستا رہی ہو اور ان کے پاس کوئی اس کا خاطر خواہ انتظام نہ ہو، تو آپ نہیں اندازہ لگا سکتے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہم میں سے کسی پر وقت آئے، آپ اس تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے کیا گزرتی ہوگی۔ بہرحال یہ ساری روایتیں ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ پڑوسی کے حدود کیا ہیں، کتنے گھروں تک کے وہ پڑوسی ہے، تو مختلف احادیث میں مختلف الفاظ سے اس کی تعبیر آئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جتنے لوگ محلے کی مسجد میں ہونے والی اذان کی آواز سنتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ تو اس اعتبار سے میرا خیال میں آپ کا پڑوسی ہوں اور آپ میرے پڑوسی ہیں، مجھ سے بھی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم سب اذان کی آواز سنتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ہم سارے پڑوسی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمسائیگی کی حد ہر جانب سے 40 گھر ہے، دائیں جانب سے 40 گھر، بائیں جانب سے 40 گھر، سامنے سے 40، پیچھے سے 40، یہ حد ہے۔ حضرت ہم ایک ہی کو سنبھال لیں، 40 اور 40 80، اور 80 اور 80 160، 160 ایک کوئی سنبھال لیں جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے، متصل ہے۔ حدیث کی ٹھیک ہے، حدیث کی کتابوں میں ایک راوی کا نام آتا ہے بڑی کثرت سے، ان کا نام ہے ابو حمزہ محمد بن میمون سکری، اکثر روایات میں ان کا نام آتا ہے ابو حمزہ محمد بن میمون سکری۔ سکر عربی زبان میں شکر کو کہتے ہیں، چینی، اور شکر کیسی ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے شکر۔ تو ان کا اصل نام تو ابو حمزہ محمد بن میمون ہے، لیکن لوگوں کی زبان پر سکری کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ اب سوال یہ کہ کیا ان کا کچھ انہی کا کوئی کاروبار تھا، ہول سیل کوئی کاروبار یہ کرتے تھے، کوئی دکان تھی جوڑیا بازار میں یا کہیں پر؟ نہیں، وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے بول میں اتنی مٹھاس ہوتی تھی، ان کی گفتگو میں اتنی نرمی ہوتی تھی، جب بولتے تھے تو پھول جھڑتے تھے، سامنے والا بولتا تھا کہ یہ بولتے رہے، ایسا لگتا تھا کہ کان میں کوئی رس گھول کے ڈال رہا ہے، اتنی شیریں گفتگو، اتنا انداز، تو شکر کی طرح وہ میٹھے تھے۔ ان کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ دو باتیں اس حوالے سے میں، واقعات تو ان کے کئی سارے میں سے 2 باتیں ان کے حوالے سے میں عرض کروں گا۔ نمبر 1، کتابوں میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کا کوئی پڑوسی بیمار ہوتا، جب ان کا، ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم ذرا سا اپنا جائزہ لیں،
کہ میں تو اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھ رہا ہوں، لیکن میری دینداری کہاں ہے؟ یہ پیمانہ اور یہ معیار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو عطا فرمایا کہ اس پر تولو اپنے آپ کو، اس پہ جانچو۔ نماز اپنی جگہ، تلاوت اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، تسبیحات اپنی جگہ، ان سب چیزوں کا ثواب اجر ملے گا، لیکن صحیح معنوں میں دیندار آپ اس وقت کہلائیں گے جب آپ کا پڑوسی آپ کو سرٹیفکیٹ دے دے۔ کل بھی میں نے یہ روایت ذکر کی تھی۔ خیر، تو جب کوئی ان کا پڑوسی بیمار ہوتا تو جتنی رقم اس کے علاج پر لگتی اتنی رقم وہ اس کو دیتے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اتنی ہی رقم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا۔ اب ظاہر صاحب حیثیت تھے، وہ کر سکتے تھے کہ جتنا علاج پر خرچہ آیا وہ پیسے اس کو دے دیے، اور اتنے ہی پیسے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیے، شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے مجھے اس بیماری سے بچایا۔ دوسرا واقعہ ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی تھا، اس بیچارے کو کوئی ضرورت پیش آئی، کوئی معاملات ہوئے، اس نے اپنے گھر کا اعلان لگا دیا فروخت کرنے کا کہ گھر برائے فروخت۔ اس زمانے میں اس کی جو بھی قیمت ہوگی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 2000 درہم فرض کر لیتے ہیں، یہ زمانہ تو لاکھوں کا، وہ زمانہ درہم دنانیر کا تھا۔ اس کی گھر کی قیمت انہوں نے جو مارکیٹ ویلیو ہے، وہ مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ تھی 2000 روپے، لیکن انہوں نے اس پہ لکھا کہ میرے گھر کی قیمت 4000 درہم۔ جس کو لینا ہے، ظاہر ہے ایک آدمی آزاد ہے، میری چیز ہے، میں جتنے میں چاہوں بیچوں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ 4000 درہم۔ لوگ آتے رہے، دیکھتے رہے، تو ایک آدمی نے کہا کہ بھائی آپ کا جو مکان ہے، جس لوکیشن پر ہے، ویسٹ اوپن ہے یا ایسٹ ہے، جو بھی ہے، تو جو کنڈیشن آپ کے مکان کی ہے، مارکیٹ میں اس طرح کا 2000 میں ملتا ہے۔ فرمایا کہ 2000 تو میرے مکان کی قیمت ہے، اور 2000 میرے پڑوسی ابو حمزہ محمد بن میمون سکری کی قیمت ہے، کہ ایسا پڑوسی جو ہے وہ کسی اور کو نہیں ملے گا۔ ہم سوچیں کہ اگر ہم اپنا مکان چھوڑ کر جائیں تو ہمارا پڑوسی کہے گا حضرت کب جانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ جی سنڈے کو میں نے گاڑی بک کرائی، وہ کہے گا حضرت یہ 1000 مجھ سے لے لیں، آپ آج رات ہی تشریف لے جائیں، سنڈے منڈے چھوڑیں، آپ آج ہی چلے جائیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسی کو وہ عزت نہیں دی، وہ مرتبہ نہیں دیا، وہ مقام نہیں دیا، وہ لحاظ نہیں رکھا، وہ خیال نہیں رکھا، وہ اس کے حقوق ادا نہیں کیے جو ہمارے اوپر شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے لاگو کیے تھے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ورت نہیں ہے۔ ہماری ویلیو جو ہے وہ تو اس وقت ہوگی جب ہم ایسا کوئی کارنامہ کر دکھائیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ بھائی اس طرح کا مسئلہ ہے، میرا پڑوسی جو ہے وہ بیچارہ ضرورت مند ہے اور اپنا مکان بیچ رہا ہے، انہوں نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ یہی رہنا، خبردار یہاں سے نہیں ہلنا، اور وہ 4000 درہم دے دی اور کہا کہ اس سے اپنا تم کام چلا لو، اس سے اپنا کام چلا لو، اب یہاں سے نہیں جانا۔ جب تمہارے دل میں میرے لیے یہ جذبات ہیں اور تمہارے دل میں میرے لیے یہ اچھی باتیں ہیں، تو پھر میں تمہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ پیسے کا مسئلہ ہے، ضرورت ہے، یہ لو ضرورت، اپنی پوری کرو ان پیسوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرما دے، ایسا پڑوسی اللہ تعالیٰ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخری بات کر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے اپنی کتاب میں، یہ بھی بڑی عبرت کی بات ہے، بڑے سوچنے کی بات ہے۔ فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، ان کے گھر چوہے بہت ہو گئے، چوہے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ اپنی مجلس میں اپنے مریدین سے اور اپنے تعلق والوں سے کہا کہ بھائی چوہوں نے بڑا تنگ کر دیا، بڑا تنگ کر دیا۔ تو مریدین نے کہا حضرت اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ایک بلی پال لیں، ایک بلی پال لیں، چوہوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔
دوسرے دن مجلس ہوئی، پھر انہوں نے یہی بات فرمائی کہ بھئی چوہوں نے بڑا تنگ کر دیا۔ مریدین نے کہا حضرت بتایا تو تھا کل آپ کو، بتایا تو تھا کہ بلی پال لیں، اس کو خاموش ہو گئے۔ تیسرے دن پھر جب مجلس ہوئی، پھر یہی بات انہوں نے کی، کہا کہ بابا جی کیا ہو گیا، آپ سمجھتے نہیں، آپ کو 2 دن سے یہ بات بتا رہے ہیں، آج تیسرے دن پھر یہ بات بتا رہے ہیں کہ بھائی بابا بلی پال لیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی بلی پالنا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب میں بلی لے کر آؤں گا گھر میں تو یہ چوہے دائیں بائیں میرے پڑوسیوں کے گھر میں چلے جائیں گے، یہ پڑوسی دائیں بائیں گھروں میں چلے جائیں گے، جو چیز میں اپنے لیے باعث اذیت سمجھ رہا ہوں وہ میں اپنے پڑوسی کے لیے بھی باعث اذیت سمجھتا ہوں، اس لیے اس تکلیف کو برداشت کرنا پسند کر لیا، لیکن بلی پالنا پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اتنی تاکید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اتنی تاکید کی کہ فرمایا کہ مجھے گمان ہونے لگا اس بات کا کہ کہیں پڑوسی کو بھی وارث نہ بنا دیا جائے۔ یہ کل روایت آپ نے پڑھی اور سنی ہے۔ اسی سے متعلق چند اور آخری، یہ موضوع بہت لمبا ہے، بہت ساری باتیں تو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، مسئلہ باتیں کرنے اور سننے کا نہیں ہے، مسئلہ عمل کا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے دیں، عمل کی توفیق دے دیں۔ اسی سلسلے سے متعلق چند گزارشات آخری میری رہ گئی ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی پھر کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔